تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت کا درس دے رہے ہیں۔ ایک خاتون جو پڑوس میں رہتی تھی اس کے کان میں بھی آواز پڑی کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، بالخصوص وہ بندے جو مولا سے پیار کرتے ہیں اور اس کی محبت میں عبادات کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کا درس جو تھا اتنا دل کے اوپر اثر انداز ہوا، جب حضرت کا بیان ختم ہوا تو اللہ کی محبت میں شکر کا سجدہ کیا۔ اللہ کی محبت میں کیا کیا؟ بولو بولو، کیا کیا؟ خدا کی شان کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جنت میں ایک سونے کے تخت کے اوپر بیٹھی ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک نورانی تاج ہے۔ پوچھا بھی یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا داؤد طائی یہ جو تو خدا کی محبت کا درس دیتا تھا، تیری باتیں سن کر میرے دل میں بھی اللہ کی محبت نے جوش مارا اور میں نے خدا کی محبت میں ایک شکر کا سجدہ کیا، اللہ نے اس کے بدلے جنت کا یہ مقام عطا کر دیا۔ ارے ایک سجدہ محبت کا کیا تو یہ مقام ملا، جو 5 وقت نماز اللہ کی محبت میں پڑھے تو اس کے مقام کا تو اندازہ ہی نہیں، جو روزے رکھے اللہ کی محبت میں، جو زکوٰۃ دے اللہ کی محبت میں، جو نیک اعمال کرے اللہ کی محبت میں، بھائی اس کے تو ان اعمال کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اس کو لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگلی بات سن لیں، اللہ اپنے عاشقوں کے جھنڈے خود ہی بلند کرتے ہیں، اسے میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کچھ کہنے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرے عاشق تم بنو اور رہتی دنیا تک نام تمہارا میں زندہ رکھوں گا۔ خدا کے عاشق بنو۔ دنیا کے عاشقوں کو، حسن کے عاشقوں کو جوتے پڑتے ہیں اور جو خدا کے عاشق ہیں ان کو جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافق اس راز کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ساری عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے اور جو کچھ تمہارے مولا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمارے پاس زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ختم ہونے والا ہے، ہیں جی، مرنے کے بعد تو چھین ہی لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب ہم اپنی عارضی چیزوں کو دائمی چیزیں کیسے بنائیں؟ اس بات کو سمجھ لیں، ہم اپنی عارضی چیزوں کو دائمی چیزیں کیسے بنائیں؟ ان فنا ہونے والی چیزوں کو باقی رہنے والی کیسے بنائیں؟ ہم یہ ساری چیزیں مولا پہ فدا کر دیں، ساری چیزیں مولا پہ قربان کر دیں تو ہماری یہ چیزیں دائمی ہو جائیں گی، ہمیشہ ہو جائیں گی۔ مال ہے، آپ جو اللہ پہ قربان کر دیں گے، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ کا یہ مال اب مولا کے خزانے میں چلا گیا، اب یہ آپ کا مال دائمی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اور آخرت میں حق تعالیٰ پتہ نہیں کتنے گنا اپنی شان رحمت سے تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جس نے زکوٰۃ نہ دی، عشر نہ دیا، مال نہ دیا، حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا میدان محشر میں ایک سانپ اس کے اوپر مسلط ہوگا اور اس سے کہہ رہا ہوگا میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا وہ مال، تجھے حکم تھا راہ خدا میں قربان کرنے کا، اگر تو قربان کر کے آتا آج تیری بخشش کا ذریعہ بنتا، چونکہ تو سانپ بن کے بیٹھا رہا اور آج سانپ کی شکل میں تیرے اوپر مسلط ہوں۔ اور اس کے چیخ و پکار سے
میدان محشر والے بھی پناہ مانگیں گے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بکری ذبح کی اور اس کو تقسیم کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا عائشہ کچھ بچایا بھی ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایک ران بچی ہے۔ فرمایا بچی یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، یہ تو کھا لیں گے ہم، تو اصل تو وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا راہ خدا میں، جو لوگوں میں بانٹ دیا۔ فرمایا وہ بچا ہے، اور کل قیامت کے دن حق تعالیٰ بڑے عمدہ انداز میں واپس عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی مال کو دائمی بنانے کا یہی نسخہ ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ مالدار ہونا برا نہیں، مالدار ہو کر دنیا دار ہونا برا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہو کر دیندار بھی ہے، اس سے بڑا تو خوش نصیب ہی کوئی نہیں دھرتی پہ، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ دنیا کی بہاریں بھی مل گئی اور آخرت کی بہاریں بھی اس کا انتظار کر رہی ہیں، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، زکوٰۃ کے ٹائم پہ زکوٰۃ دو، اگر آپ ذمہ دارہ کرتے ہیں عشر دیں، صدقہ فطر دیں، اور اسی طرح قربانی کا موقع آ گیا قربانی دیں۔ کوئی مسجد بنانا ہے وہاں پہ جتنی ہمت ہے خرچ کریں، نیک راہوں میں خرچ کریں، نیک لوگوں میں خرچ کریں، تو یہ آپ کا یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اور یہ آخرت کے اندر ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں جوانی، نوجوانوں اپنی جوانی کو مولا پہ فدا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ نوجوان جو جوانی میں مولا کو پانے کے لیے اپنے